بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کے ساتھ محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ISQ TV۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اسرائیل کا ظلم اور اس کی بربریت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ صرف اور صرف وہ نہتے معصوم اور مظلوم مسلم عورتوں پر، بچوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، لیکن دنیا کی حکمران طاقت اس کے خلاف ایک الفاظ بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا، اس سے جو تباہی مچی تھی وہ ابھی تھما نہیں تھا کہ اس نے کل پھر سے ایک بار ایک ہسپتال کے اوپر حملہ کیا، جہاں پر بتایا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ لگ بھگ 500 سے 1000 کے بیچ لوگوں کے مرنے کی خبر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ملبے میں لوگوں کے دبے ہونے کی خبر مل رہی ہے، اور یہ آنکڑا جو ابھی 1000 سے بھی اوپر پہنچ سکتا ہے۔ اس ہسپتال کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں وہ صرف اور صرف مظلوم تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، اور مظلوم بے گناہ بے سہارا لوگ تھے جو غزہ کے اندر جب حملہ ہوا وہاں سے یہ لوگ نکل کر اسپتال میں پناہ لے رکھے تھے، اور یہ ابھی تھما ہی نہیں تھا۔ آج صبح اسرائیل نے ایک بار پھر سے غزہ پر تال الہوا کے اوپر حملہ کر کے جہاں رہائشی علاقہ ہے، لوگ رہ رہے تھے، ان جگہوں پر پھر سے انہوں نے ایک بار حملہ کیا ہے، جہاں پر کافی تعداد میں لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے اور تباہ ہو چکے ہیں۔ وہاں کی حالات بہت زیادہ بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ آپ کو میں ان تمام چیزوں کی ویڈیو کلپ یا تصاویر میں یوٹیوب کے اوپر شیئر نہیں کر سکتا، نہیں دکھا سکتا، کیونکہ یوٹیوب کے جو گائیڈ لائنز ہیں بہت ہی سخت ہیں، ان کے نیم قانون بہت سخت ہیں، اس لیے ان چیزوں کو میں نہیں شیئر کر سکتا۔ البتہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے، لیکن ہمارے انڈیا کی جو میڈیا پترکار ہے، جو پترکاریتا کرنے کے لیے اسرائیل پہنچ گئی ہے، جس کو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، روبیکا لیاقت، جو اس وقت اسرائیل کے اندر ہے اور وہاں پر بیٹھ کر کے صرف اور صرف ایک طرفہ رپورٹنگ کر رہی ہے، اسرائیل کے درد کو تو دکھا رہی ہے، لیکن غزہ کے اندر جو معصوم اور بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں اس کے بارے میں اس کی زبان سے ایک الفاظ نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ اس کی اوقات اور اس کی ہمت تو یہ نہیں تھی کہ منی پور چلی جاتی اور وہاں کی جا کر لوگوں کے مظلوم عوام کے درد کو بیان کر سکتی۔ اس کی ہمت نہیں ہے کہ روزگار کے اوپر سوال کر بیٹھے اپنی حکومت سے، لیکن یہ صرف اور صرف مسلمان اور یہود کے درمیان، یعنی مسلمانوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے وہ اس کو دکھا نہیں سکتی ہے، لیکن وہ اسرائیل کے درد کو بیان کرنے کے لیے چلی گئی ہے، جبکہ اسرائیل کو، اسرائیل کی یہودی قوم ہی اس کو دہشت گرد ظالم قرار دے رہے ہیں، اور یہ بھانڈ میڈیا جا کر کے وہاں پر اسرائیل کی سپورٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور یہ وہاں پر اپنی بے عزتی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی بے عزتی کروانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے نسک اعمال پورٹل جلد متعارف کرانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت حج عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ حج عمرہ زائرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کو نئی شکل دی جا رہی ہے۔ نئے پورٹل کا اجرا سروس فراہم کرنے اور اسے استعمال کرنے والے کے درمیان پل کا کام کرے گا۔ وزارت حج عمرہ نے مزید کہا ہے کہ نئے پورٹل نسک اعمال کی تیاری کے آخری مرحلے میں ہے۔ نسک اعمال زائرین کی خدمت پر مامور اداروں کے ساتھ مربوط ہوگا اور سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے مشترکہ فرنٹ کا کردار ادا کرے گا۔ نسک اعمال ہی حج عمرہ خدمات کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نئے پورٹل سے زائرین کو تمام بنیادی خدمات مہیا ہوں گی۔ ای نسک ایپ کے ذریعے جو خدمات فراہم کی جا رہی تھیں وہ نسک اعمال پر مہیا ہوگی، مثلا حج پیکیج کی بکنگ، عمرہ پرمٹ، ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کا پرمٹ، زیارتوں کے لیے بکنگ، حج عمرہ پیکیج کے معاملات انجام دیے جائیں گے۔ نسک اعمال کے ذریعے موبائل سم بھی حاصل کی جا سکے گی۔ ترسیل زر کے لیے ڈیجیٹل وائلیٹ بھی نسک اعمال میں مہیا ہوگا۔
سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اقامہ، روزگار اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 15,130 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قید، جرمانے اور بے دخلی کے فیصلے جاری کیے ہیں۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے شہریوں اور غیر ملکیوں کے خلاف یہ فیصلے 1 ماہ کے دوران جاری کیے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اقامہ، روزگار اور سرحدی امن و قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کسی شخص کو ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کریں، روزگار مہیا کریں، پناہ دیں اور نہ ان کی پردہ پوشی کریں۔ کسی بھی شکل میں کسی قسم کا کوئی بھی تعاون نہ کیا جائے۔ خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جائے گا، یعنی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، پھر وہ دوبارہ سعودی عرب کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب میں باحہ میں میونسپلٹی نے اکتوبر کے ابتدائی 2 ہفتوں کے دوران 79 تجارتی ادارے سیل کیے اور 343 اداروں کے خلاف چالان کیے گئے۔ عکاظ اخبار کے مطابق باحہ کے میئر ڈاکٹر علی السوات نے کہا ہے کہ میونسپلٹی کا بڑا ہدف معیاری مصنوعات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ بازاروں اور تجارتی مراکز میں تفتیشی مہم جاری رکھی جائے گی۔ باحہ کے میئر نے مزید کہا ہے کہ آئندہ ایام میں تفتیشی ٹیمیں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کریں گی۔ میئر نے اپیل کی ہے کہ تمام لوگ معیاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کی مہم کو کامیاب بنانے میں میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں سے تعاون کریں۔ سعودی عرب میں الشرقیہ ریجن کے کوہستانی علاقے میں راستہ بھول جانے والے معمر شہری کی نعش جبیل سے 35 کلومیٹر دور الفاضلی کے علاقے میں مل گئی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق فلاحی انجمن فرسان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عادل القحطانی نے بتایا کہ 1 روز قبل اطلاع ملی تھی کہ 82 سالہ معمر شہری کوہستانی علاقے میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ لاپتہ ہونے والے معمر شہری عمر سراج الدین کا تعلق جبیل انڈسٹریل سٹی سے تھا۔ عادل القحطانی نے بتایا اطلاع ملتے ہی تلاش کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی۔ ابتدا میں عمر سراج الدین کی گاڑی نظر آئی، اس کے 20 منٹ بعد نعش کوہستانی علاقے سے مل گئی۔ فلاحی انجمن نے بزرگ شہری کی تلاش میں مدد کرنے والے رضاکاروں، اہلکاروں، ہلال احمر کے کارکنان اور فوجداری جرائم کے سراغ رساں کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی فضائی ایمبولینس نے جدہ میں المنا برج سے قبل مدائن الفہد محلے میں ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے والے 2 ایشیائی شہریوں کو ہسپتال منتقل کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں ہلال احمر کے کمانڈ سینٹر نے بتایا بدھ کو گاڑیوں میں تصادم کی اطلاع ملنے پر 2 امدادی ٹیمیں اور فضائی ایمبولینس روانہ کی گئی تھی۔ جائے وقوع پر زخمیوں کے معائنے سے پتہ چلا کہ 2 ایشیائی شدید زخمی ہیں۔ دونوں کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے کنگ فہد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے 14 منٹ کے اندر ایشیائی شہریوں کو جائے وقوع سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ سعودی عرب کے آبھا شہر میں بیٹی کی رخصتی سے پہلے والد انتقال کر گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حسن ابن محمد آل مربع کے بیٹے محمد نے بتایا والد شادی میں مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے تھے، اسی دوران ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دوران علاج انتقال کر گئے۔ انہیں پہلے سے کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ، شکریہ۔